بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری طرف کہ میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ کیوں ہیں پھر یہ سلسلے اتنے پست، کیوں اتنی وحشت ناک اداسی ہے، کیوں لڑ رہے ہو وقت کی تقسیم سے، کیوں سسکیوں کی قید میں یہ زندگی ہے۔ تم کو بھروسہ نہیں کیا اس کے رحم پر، اعتبار نہیں کیا اس کے معجزوں پر۔ وہ تھام لیتا ہے گرنے پر، وہ حکم دیتا ہے نہ ہونی کے ہونے کا، اور تقدیریں پلک جھپکتے ہی بدل جاتی ہیں۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی نہیں مکمل کر سکتا، تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اسی روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہیں ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے آتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تم کو خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اب تک جو زندہ ہو تو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اب تک جو سانسیں بحال ہیں تو اب بھی موقع ہے اللہ کی طرف پلٹ جانے کا۔ اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بے مقصد نہیں ہوتی۔ یاد رکھو ہم بدنصیب نہیں ہوتے، بس ہم سب کا نصیب مختلف ہے، ہمارے راستے الگ ہیں، مگر منزل ایک ہی ہے۔ جس کو تم پکارتے ہو اسی کو میں پکارتا ہوں۔ پکارنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن جس کو پکارا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ بے خوف ہونے کے لیے ڈر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے ڈر کی، تو پھر اس کے سوا کسی سے مت ڈرنا تم، کیونکہ وہ جب تک تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، اور جب تک تمہیں اس پر یقین ہے تب تک تمہارا صبر ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ بھلے آزما رہا ہے تمہیں مگر یاد رکھنا کہ وہ بھولا نہیں ہے تمہیں، اس نے صرف لوگوں سے جدا کیا ہے تمہیں، خود سے نہیں۔ کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے، اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ ہوں گے، اور یوں تم مطمئن ہو جاؤ گے یہ جان کر کے جب تمہارے پاس سب تھا تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے ساتھ رہا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا، اور پھر تم سمجھو گے صرف اس کا ساتھ ہونا کتنا بہتر تھا۔ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے قسمت میں نہیں ہوتی۔